الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بات چل رہی تھی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے دین اسلام کو مکمل کیا. ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کو کافی سمجھیں. ہمیں اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور کے کلچر اور طور طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں. کیوں اگر ہم مسلمان رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اسلام کے حدود میں اگر رہنا چاہتے ہیں اسلامی زندگی، تو ساری چیزوں کا حل ہمارے یہاں موجود ہے. بات چل رہی تھی سلمان فارسی کی ایک حدیث میں نے پیش کی کہ دیکھیں مشرکین نے کیسے نبی علیہ السلام ہر چیز سکھلاتے رہے، یہاں تک کہ استنجا کا بھی طریقہ سکھلایا. اور استنجا کا طریقہ سکھلاتے ہوئے کتنے آداب بتائے، پاکی کا، صفائی ستھرائی کا، خانہ کعبہ کے احترام کا، ادب کا، شرم و حیا کا. ساری چیزیں بظاہر مشرکوں کو چھوٹی نظر آ رہی لیکن بہت بڑی چیزیں ہیں. یہاں نبی ہمارا دین اسلام جو ہے اس کے متعلق ایک چیز اور بتا دیں کہ یہ دین اسلام دنیا میں جتنے ادیان ہیں، دین جتنے بھی دین مذاہب ہیں، ہر دین سے آسان، ہر مذہب سے آسان ہمارا مذہبی اسلام ہے. اس سے آسان دین کائنات میں کوئی نہیں ہے. اگر ایک انسان کسی دین میں رہ کر کے اپنی ضرورت بھر کے لیے آزادی چاہتا ہے تو دین اسلام ہے. دین اسلام میں بے انتہا آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی کہ اس کے اندر طاقت ہو. لیکن اگر انسان دین چھوڑ کر کے اپنے آپ کو بالکل دین سے آزاد کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، پھر کوئی دین اس کے پاس ہی نہیں. ورنہ جتنے مذاہب ہیں، یہود، نصارہ، ہندو، بدھسٹ، سکھ، اگر آپ ان کے دین کا جائزہ لیں گے تو جو سختیاں ان کے یہاں ہیں ہمارے یہاں وہ سختیاں نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بعثت بالحنیفیۃ السمحہ. اے لوگو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو دین لے کر کے بھیجا اس دین کی 2 عظیم ترین خوبی ہے. ایک تو یہ کہ وہ دین حنیف ہے، دین حنیف ہے. نمبر 2، دین حنیف کے ساتھ ساتھ وہ سمحہ ہے. یہ 2 خوبیاں ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو جو دین لے کر کے بھیجا اس دین کی 2 خوبیاں ہیں جو کسی اور دین میں نہیں. بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، مجھے بھیجا گیا ہے، میں بھیجا گیا ہوں 2 چیزیں لے کر کے. ایک تو وہ دین اللہ نے مجھے دیا ہے جو حنیف ہے. حنیف کا مطلب ہے حق جس میں باطل کی ملاوٹ نہ ہو. حنیف کے معنی آتے ہیں باطل کو چھوڑ کر کے صرف حق کی طرف مائل ہونا، باطل سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف حق کی پیروی کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حنیف. اسلام کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ دین حنیف ہے. اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، خالص ہے، ہر قسم کے باطل چیزوں سے. یہ حنیف ہے. نمبر 2، سمحہ. یہ دین جو میں لے کے آیا ہوں اس کی دوسری خوبی سمحہ ہے.
سمحا کے مطلب آتے ہیں آسان، بہت ہی آسان. یہ دین بہت ہی زیادہ آسان ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. آپ نے ساتھ میں ان الدین یسر، ہمیں جو اللہ نے دین لے کر کے بھیجا یہ دین تو بہت ہی آسان ہے. ایک چھوٹی سی بات بتائیں کتنا آسان ہے. اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دی. شروع میں 5 وقت کی نماز اللہ تعالی نے معراج میں فرض کیا، لیکن آسانی پیدا کرتے کرتے اللہ نے 45 وقت کی نماز معاف کر کے صرف 5 وقت کی نماز فرض کرا دی. کتنی آسانی ہے. لیکن ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 50 نمازوں کا دیتا ہے. نمبر 2، اسی نماز کو آپ دیکھیں، نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر انسان کے پیر میں تکلیف ہے، بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا تو اللہ نے حکم دیا بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو. بیٹھ کے نماز پڑھو، نماز پڑھو. کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اگر انسان بیٹھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ رسول فرمایا لیٹ کر کے پڑھ لو. اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے لیٹ کر کے پڑھ لو. اس سے آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو اللہ رسول نے فرمایا اشارے سے نماز پڑھ لو. کتنی آسانی. دین اسلام کی آسانی. قرآن پاک کی آیت اللہ فرماتے ہیں لوگ پاک ہونا فرض ہے. حدث اکبر حدث اصغر سے پاک ہونا شرط ہے. نماز بغیر پاکی کے نہیں پڑھ سکتے. انسان پاک ہو جائے پھر نماز پڑھے ہو. لیکن نماز کا وقت آ گیا، آپ ناپاک ہیں، آپ ناپاک ہیں. ناپاکی کی وجہ لاحق ہے، آپ پانی نہیں پا رہے ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اللہ نے کتنی آسانی کر دی. اچھا ایسا کرو، جہاں کھڑے ہو وہیں مٹی سے تیمم کر لے، اور تیمم کر کے نہ جب تک پانی نہ ملے تب تک تم تیمم کر کے نماز پڑھتے رہو، پاک ہو گئے. دیکھا آپ نے کتنی آسانی ہے. نماز پڑھو لیکن آسانی کتنی ہے. اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو، چاہے جنابت ہو، حدث اکبر ہو یا حدث اصغر. اگر وقت پر پانی نہ ملے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیمم کی اجازت دی، تیمم کر لو. اب اس سے زیادہ آسانی کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے روزہ تو فرض قرار دے دیا ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو اور روزہ نہیں رکھ سکتے، بیماری یا سفر کی میرا تکلیف ہو رہی ہے، تو رمضان کا روزہ اتنا چھوڑ دو جب تک بیمار ہو یا سفر میں ہو. لیکن رمضان کے بعد اگلا رمضان آنے کے پہلے فعدۃ من ایام اخر، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنا روزہ تم پورا کر لو. اللہ فرماتے ہیں تم سفر میں ہو، کتنی آسانی. اگر سفر میں ہو، پانی نہیں مل رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا تو مٹی سے تیمم کر کے تم نماز پڑھ لو. تو دین اسلام بہت ہی آسان ہے، کامل ہے، شامل ہے اور آسان ہے. دین میں کوئی سختی نہیں، کوئی تنگی نہیں. آج لوگوں نے دین کو تنگ بنا رکھا ہے کیونکہ دین کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس دین کے آسان ہونے کا اعلان کیا. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اے لوگو، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالی اس دین اسلام کے ذریعے تمہارے اوپر آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دین، وہ احکام دیتا ہے
جس میں آسانی سے آسانی ہو، خوب آسانیاں ہو. ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو پریشان کرنا اور تم کو تنگی میں اور دشواری مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانی ہو. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، آسانی پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تنگی نہیں، اسی لیے تمہیں تیمم کا حکم دیا، تمہیں روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا. سورۃ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے مسلمانوں تمہاری دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اگر آپ اسلام پر چلنا چاہیں، دین کی پابندی کرنا چاہیں، تو دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو تمہارے طاقت سے باہر ہو. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرے ایمان والے بندو تمہارے دین میں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی سختی اور تنگی نہیں رکھی ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، لوگو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی دین کی تنگی مسلط کرے، دین پر کوئی مشکلات نازل کرے. نہیں، اللہ چاہتے ہیں دین آسان سے آسان تمہارے لیے بنا کر کے اللہ تعالیٰ دین کی پابندی کا حکم دے. اس طرح سے بہت ساری احادیث روایات مزید ہیں کہ دین اسلام میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کوئی تنگی نہیں. کوئی ایک حکم اسلام کا ایسا نہیں جس میں تنگی ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، کسی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے، اتنی ہی چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہو. طاقت سے باہر کوئی حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اسی لیے ہمیں دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم دین اسلام کو اچھی طرح سے سیکھیں اور اسلامی احکام کا جائزہ لیں تو معلوم پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑا انعام اور فضل کرم ہم مسلمانوں پر کیا کہ نہایت آسان دین. ان الدین یسر لن یشاد الدین احد الا غلبہ، اے لوگوں دین اللہ تعالیٰ نے آسان ہی بنایا ہے. دین کی سختیوں سے اگر کوئی اختیار کرنے لگے گا تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے. آج اسلام کے خلاف کچھ ایسا پروپگنڈا کیا جاتا ہے، ارے اسلام کے اندر ایک سختی ہے، یہ سختی ہے، یہ سختی ہے. اب ذرا سوچو، آپ اپنی تئیں بتاؤ کہ آج سب سے بڑا مسئلہ ایک معمولی سا کپڑا ہوتا ہے، عورت اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اوپر ڈال لے اور اتنا ہی ہو جس سے اس کو راستہ نظر آئے. اتنی ایک چھوٹی سے معمولی کے کپڑے کو لٹکا لینا. آج یہ بھی کہا جاتا ہے اسلام بڑا تنگ ہے، اسلام بڑا سخت ہے. انسان صرف اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے. کتنی آسانی، ہلکا سا اتنا بڑا ایک کپڑا ڈالیں جس سے آپ کو اپنا راستہ نظر آ جائے، آپ کو نقصان دینے والی چیزیں نظر آ جائیں، یا آپ اپنے چہرے کو ایسا کور کر لیں کہ صرف دیکھنے کے لیے تھوڑی سی آنکھیں کھلی رہیں، جو پرانے زمانے کا دستور تھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو تنگی کا نام دیا جائے. آج انسان اس کو تنگی کہتا ہے. معمولی سا ہلکا سا برقع ہوتا، اور اگر کہیں سردی پڑنے لگے تو موٹے سے موٹے کپڑے کے ذریعے چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں. کیوں؟ اس وقت انسان کو تنگی نظر نہیں آتی. سردی سے بچنے کے لیے انسان اپنے چہرے کو کس طرح سے کور کر لیتا ہے.
صرف آنکھیں کھلی رکھتا ہے. اور اگر کہیں بیماری پھیل جائے اور ڈاکٹر بتا دے کہ ہاں بھائی یہ بہت خطرناک بیماری جراثیم آ جائیں گے، پھر ذرا دیکھیں کتنے سختی کے ساتھ منہ کو بند کیا جاتا ہے اور کتنی سختی کے ساتھ چہرے کو ڈھانپ لیا جاتا ہے. تو اسلام نے بہت ساری مصلحتوں کے تحت عورتوں کی عزت عفت کو برقرار رکھتے ہوئے معمولی سے کپڑے کو چہرے پر ڈالنے کو حکم زینت چھپانے کے لیے اس کو لوگوں نے کہا اسلام بڑا سخت ہے. سخت نہیں، اسلامی احکام جو ہے اس کے پیچھے ہر انسان کی عزت عصمت محفوظ رہتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام سمجھنے کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.